آج کل ہمارے معاشرے میں یہ رواج چل نکلا ہے کہ جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے نا تو آج کل کیا ہوتا ہے جی، یہ اتنے راشن پیک تیار کرو اور غریبوں میں بانٹ دو۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے سننی ہے سب نے کان لگا کے۔ اسی طرح معذرت کے ساتھ میرا دل مقصود کسی کی دل آزاری کرنا، کعبے کے رب کی قسم اللہ کے نبی کے ممبر پہ کھڑا ہوں، میرا یہ مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف اصلاح ہے۔ ہوتا کیا ہے، آج کل رواج چل نکلا ہے، لیکن میں معذرت کے ساتھ کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے صرف صحیح منہج دینا، صحیح راستہ دینا مقصود ہے اور کوئی مقصود نہیں۔ تو آخری بات جو میں بیان کرنا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ ہے، یہ رواج چل نکلا ہے کہ اتنے راشن پیک دو اور غریبوں میں بانٹ دو۔ یہ طریقہ قرآن اور سنت کے بالکل خلاف ہے۔ شریعت میں یہ بات سمجھے، شریعت میں آپ جس چیز کے مالک ہیں زکوٰۃ میں وہی چیز دینی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے حدیث سنائی، سوائے ایک اونٹ ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا 5 ہوں تو اس کی زکوٰۃ 1 بکری ہے، 10 ہوں تو 2، 20 ہو جائیں، 15 ہو جائیں تو 3، 20 ہو جائیں تو 4، جب 25 ہو جائیں گے پھر ان کی زکوٰۃ بھی اونٹوں سے ہی دینی پڑے گی۔ بس وہ شریعت میں واحد ایک چیز ملتی ہے کہ اونٹوں کی زکوٰۃ بکری کی شکل میں دو، ورنہ شریعت کا مطالعہ کر لیں، زکوٰۃ کی ساری حدیثیں پڑھ لیں، جس چیز کی زکوٰۃ ہے نبی علیہ السلام نے اسی سے ہی دینے کا حکم دیا ہے۔ سونا ہے سونے سے دیں، چاندی ہے چاندی سے دیں۔ ہاں چونکہ سونا اور روپیہ ہمارے ملک میں اس کی ایک ویلیو ہے، آپ کے پاس سونا ہے، آپ سونا نہیں دینا چاہتے، پیسہ ہے پیسہ دے دیں، چاندی اور پیسے کی ویلیو ایک ہے، وہ دے دیں، اس کا بدل ہے، دے دیں ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ آپ کی پیسے کی ہے۔ تو اب سنیں دھیان کے ساتھ، انما الصدقات للفقراء، یہ جو زکوٰۃ آپ کے مال میں فرض ہوئی نا، یہ آپ کا مال ہے، اس میں یہ زکوٰۃ فرض ہوگی اتنی، سب کو نظر آ رہا؟ یہ حصہ آپ کی ملکیت سے نکل گیا، یہ ملکیت بن گیا ان 8 مصارف کی جو میں نے ذکر کیے ہیں پہلے، یہ حصہ ان 8 مصارف کی ملکیت بن گیا ہے، یہ آپ کی ملکیت رہا ہی نہیں۔ اب دیکھو میں اس چیز کا مالک نہیں ہوں تو میرے لیے شریعت میں جائز ہی نہیں ہے کہ میں اس میں تصرف کروں، جائز ہی نہیں ہے، الا کہ جس کا یہ مال ہے وہ مجھے اجازت دے دے کہ بھائی یہ یہاں پہ رکھا ہی تیرے لیے ہے، تو اس کو استعمال کر لے، ٹھیک۔ تو وہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے مال کی، وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، وہ غریب کی ملکیت ہے، وہ اپنی مرضی سے جو خریدے گا وہ اس کی مرضی۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس سے راشن خرید کے دینے والے؟ جب میرے پیسے میں وہ میری ملکیت رہا ہی نہیں۔ اور یہ میں بات اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، امام بقائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ غریبوں کے ہاتھ میں دینی چاہیے، اپنی مرضی سے جہاں چاہیں جو چاہیں خرید کے دے دیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ شریعت کا تصور نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کا پیسہ غریب کا حق ہے، اس کے ہاتھ میں دیں، وہ اس سے کپڑا لے، اپنی ضرورت کے لیے موٹر سائیکل لے، گاڑی لے، اس نے مکان بنانا ہے، جو کرنا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے جو پیسہ آپ کا ہے آپ اس کو غریب کے ہاتھ میں دیں۔ اپنی مرضی سے فلاں چیز لے کے دے دو، اپنی مرضی سے فلاں لے کے دے دو، یہ کہاں کا دین ہے؟ افسوس کی بات ہے، جو زکوٰۃ کا مقصد تھا غریب کو اوپر لائیں، آج وہ لینے والا ہے، کل وہ دینے والا بنے، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ حدیث میں کیا آیا مسلم میں، قرب قیامت جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو کیا ہوگا، ایک بندہ زکوٰۃ لے کے جائے گا مٹھی بھر کے سونے کی، ایک غریب کا دروازہ دستک دے گا، کہے گا بھائی یہ لے لو، وہ کہے گا نہیں، اگر کل تو لے کے آتا، جو گزرا کل ہے تو میں لے لیتا، آج اللہ نے مجھے بھی مالدار کر دیا ہے۔ اتنی زکوٰۃ دو کہ اگلے بندے کی حاجت پوری ہو جائے، یہ شریعت کا مقصود ہے۔ اس کو غربت سے نکال کے امیری میں لے کے آئیں، کل وہ غریب تھا، کسی نے زکوٰۃ دے دی، آج وہ مالدار ہو گیا ہے، زکوٰۃ لینے سے انکار کر رہا ہے کہ آج میں حقدار نہیں ہوں، کل اگر تو لے آتا تو میں لے لیتا۔ یہ ہے زکوٰۃ کا فائدہ، یہ ہے زکوٰۃ کا مقصد، اور ہم نے اس کو لگا دیا بس روٹی کپڑا اور دو بس، اپنی مرضی کے ساتھ دیں جناب، راشن بانٹیں جناب، بڑا ہم کام کر رہے ہیں جی، بہت کر رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شریعت کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ آپ اس کے مال کے حقدار ہی نہیں ہیں، آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں، وہ آپ کی ملکیت ہی نہیں ہے، وہ غریب کی ملکیت ہے، اس کو دیں، وہ جو مرضی چاہے اس سے خریدے، وہ اس کی مرضی ہے۔ امام مرداوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زکوٰۃ کو غریبوں کی ملکیت میں دینا شرط ہے، اور اس میں سے خود کھانا یا کھانے کی شکل میں دینا جائز نہیں ہے۔ خود کھانا یا کھانے کی شکل میں۔ آج کل ایک اور بھی رواج چلا ہوا ہے، افطاری کراؤ جی زکوٰۃ کے مال میں سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او بھائی زکوٰۃ غریب کا حق ہے، افطاری پہ امیر بھی آ رہا ہے، سب آ رہے ہیں، اور ایک اور ظلم در ظلم یہ ہے، غریب کو پوچھتا کوئی نہیں ہے، امیروں کی افطاریاں ہو رہی ہیں،
اللہ کے نبی کی تعلیم سن لیں، لا یاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا وہ انسان کھائے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جن نے داڑھی منائی، شلوار ٹخنوں سے نیچے، نماز کبھی پڑھی نہیں، تیرے علاقے کا چودھری ہے، نمبردار ہے، وڈیرا ہے، ایس ایچ او ہے، ایم این ہے، ایم پی ہے، اس کی افطاریاں ہو رہی ہیں، اور جو غریب بیچارہ ہے، نمازی ہے، داڑھی سنت رسول، لباس سنت کے مطابق، اس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آج ہمارا معاشرہ لا علم ہوتا جا رہا ہے، اور افسوس کا مقام ہے، پتہ نہیں ہمارے علماء بھی اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتے، یہ باتیں بتانے والی ہیں۔ تو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زکوٰۃ کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے، زکوٰۃ پیسے کی شکل میں فقیروں اور مسکینوں کے ہاتھ میں دو۔ اگر آپ کی زکوٰۃ سونے چاندی کی ہے، پیسے کی ہے، تو امام البانی کہہ رہے ہیں شرط یہ ہے وہ پیسہ خود غریب کے ہاتھ میں پکڑائیں، راشن نہ دیں اس کو، پیسہ دیں اس کو۔ زکوٰۃ آپ کی ہے ہی پیسے کی، تو راشن لینے والے ہیں میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہمارا وہ حق ہی نہیں ہے، حق وہ غریب کا ہے۔ تو فرماتے ہیں پیسوں کی شکل میں دینا یہ ہے، اور فرماتے ہیں اس سے دوسری ضروریات اپنی مرضی سے خرید کے دینا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر سن لیں، اس سے دوسری ضروریات زندگی اپنی مرضی سے خرید کے دینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک اگلا آدمی۔ آخری بات بیان کرتے ہیں، ٹائم اوپر ہو گیا اس کی، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ ایک مجھے دوست بڑے ہمارے محسن ہیں، وہ ناراض ہو رہے تھے، آپ معذرت نہ کیا کریں۔ نہیں بھائی، حق بنتا ہے، اہم باتیں تھیں اس لیے معذرت۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ کیا زکوٰۃ کے پیسے سے غریبوں وغیرہ کو افطاری کروانا جائز ہے؟ سوال کیا ہوا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور افطاری بھی غریبوں کو کروانی ہے، افطاری بھی غریبوں کو کروانی ہے، جائز ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرمانے لگے زکوٰۃ کے مال میں سے غریبوں اور مسکینوں کی افطاری کروانا جائز نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا مال فقیر کے ہاتھ میں دینا، پیسہ ضروری ہے، اس سے وہ اپنی ضرورت جو چاہے پوری کر لے۔ یہ ہے دین، یہ ہے شریعت۔ معذرت کے ساتھ کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، میں اس سے کروڑ بار معذرت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میرا مقصود دل آزاری نہیں تھا، میرا مقصود ہے یہ جو غلط رویہ چل نکلا ہے اس کی اصلاح کی جائے، اور جو زکوٰۃ کے مقاصد ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ ہمیں دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کی روح کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔